لكنني نادم يا إلهي أكاد هنوء بحسرات قلبي وكم ذا تمنيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة لله أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقال الله تعالى في القرآن المجيد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اس سے پہلے کہ میں جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ترجمہ اور اس سے متعلق کچھ آپ کے سامنے عرض کروں تو ایک چیزوں کی وضاحت کر دوں جو یہاں ابھی میرے بھائی نے مجھ سے متعلق دو ایک باتیں کہی ہیں، ان کے اندر ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تعریف ہے ایک چیز اور ایک تعارف ہے، دونوں کے اندر فرق ہے. تعریف کو پسند نہیں کیا گیا اسلام میں اور اسلامی تعلیمات میں. کسی کے منہ پر اس کی تعریف کی جائے اس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. تعارف خود حق تعالیٰ جل مجدہ نے کرایا ہے، جیسا کہ ابھی انہوں نے آیات پڑھی قل هو اللہ احد. یہ در حقیقت حق تعالیٰ جل مجدہ نے اپنا تعارف کرایا اور اسی سے حضرات علماء اسلام اور حضرات فقہاء اسلام اور محققین علماء نے مسئلہ نکالا کہ جب کسی سے ملاقات ہو، پہلی بار کسی اجنبی سے کسی اجنبی ماحول میں آپ کسی سے ملاقات کے لیے تشریف لے جائیں تو اپنا بھرپور تعارف کرا دیں اور ایسا تعارف کرا دیں کہ جس سے سامنے والے کو آپ کی پوری معرفت ہو جائے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام طور پر پہنچے، حق تعالیٰ جل مجدہ کی وہاں پر صدا اور آواز اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ میں تمہارا رب ہوں، میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے. بھرپور تعارف اپنا کرایا. تو تعارف میں تعارف کرانا چاہیے، تعارف کو پسندیدہ قرار دیا، لیکن اس کے اندر بھی اتنی حدود برقرار رہیں کہ تعریف کے مرحلے میں داخل نہ ہو. بہرحال دوسری بات یہ تھی کہ دیوبند میں دو مدرسے ہیں. ایک دارالعلوم دیوبند ہے جس کو حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نے قائم کیا. دوسرا دارالعلوم وقف دیوبند ہے، اس کو بھی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے پوتے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ نے قائم کیا. میرا تعلق اسی مدرسے سے ہے. فراغت میری دارالعلوم دیوبند سے اور میرا تدریس کا اور پڑھانے کا رشتہ اور تعلق دارالعلوم دیوبند سے. یہ اس کے اندر خاص بات ہے. آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی. یہ سورہ کہف کی آخری آیات ہے قرآن مجید میں، اور قرآن مجید حق تعالیٰ جل مجدہ کا کلام ہے. میں کہتا چلا آتا ہوں اور برابر اپنے بیانات کے اندر کہ سب سے پہلے نہ معلوم کیوں میری زبان کے اوپر اپنے آغاز میں کلام کے اور ابتدا میں نعمتوں کے شکر سے متعلق گفتگو ہوتی ہے. خدا تعالیٰ کے بے پناہ انعامات ہیں، ان کی نعمتیں ہیں، ان کی رحمتیں ہیں. ہم حقیقت یہ ہے کہ ان سے غافل ہیں. اگر کبھی خیال بھی آتا ہے تو شکر زبان پر جاری نہیں ہوتا. اور جب نعمتوں کی کثرت ہوتی ہے، کسی چیز کی بہتات، تو آدمی اس سے غفلت اختیار کرتا ہے. پھر جب نعمتیں حق تعالیٰ جل مجدہ لے لیتے ہیں، یہ پھر زوال کا وقت ہوتا ہے، تو پھر ان نعمتوں کی قدر ہوتی ہے. مشہور فارسی کا مقولہ بھی ہے قدر نعمت بعد الزوال، کہ نعمت کی قدر جب ہوتی ہے جب نعمت اپنے پاس سے جاتی رہتی ہے. سانس کی نعمت ہے، آنکھ کی نعمت ہے، جسم کی قوت ہے، طاقت ہے، رشتے ہیں، تعلق ہیں، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، ماحول ہے. حق تعالیٰ جل مجدہ نے تمام یہ انعامات ہمارے اوپر فرمائے اور ایک ایک نعمت شکر کی مستحق اور چاہیے کہ اس کے اوپر شکر ادا کیا جائے. قرآن مجید ہم کو عطا فرمایا، عظیم الشان اپنی آخری کتاب عطا فرمائی. پیغمبر کیسے پیغمبر گزر گئے، الامان الحفیظ سیدنا آدم علیہ السلام، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام جو ابو البشر ثانی کہلائے، پھر موسیٰ علیہ السلام، یوسف، یعقوب، ادریس، ایوب، زکریا، یحییٰ. یہ تمام وہ انبیاء ہیں جن کو قرآن مجید میں
باقاعدہ نام لے کر ان کا تذکرہ کیا گیا. عظیم شان پیغمبر ہیں, ان کے کارنامے بھی عظیم شان ہیں, لیکن ان کو بھی اپنا آخری کلام عطا فرمایا. جناب سرور کائنات آقائے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے اپنا یہ کلام عطا فرمایا اور آپ کے واسطے سے ہم تک پہنچا. کلام بھی احکم الحاکمین کا کلام ہے. قرآن مجید کا کون سا حصہ جلیل ہے, اجل ہے, کون سا حصہ اہم ترین ہے اور کون سا حصہ اس کے مقابلے میں کم ہے, اس کے اندر بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. قول کا قائل ایک ہے, یعنی حق تعالیٰ جل وعلا, اس کے کلام کو ایک حصے کو دوسرے حصے پہ ترجیح نہیں دے سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کلام زیادہ اجل ہے, یہ کلام جدید ہے, یہ بھی نہیں کہا جا سکتا. کلام کرنے والے محض حق تعالیٰ جل وعلا, لیکن آقائے کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی احادیث میں قرآن کے بعض صورتوں, قرآن کے بعض حصوں کی باقاعدہ آپ نے خصوصیات بیان کی ہیں, آپ نے امتیازات بیان کیے. مثلا آپ نے ایک موقع پر سورہ یاسین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید کا دل ہے. ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی خصوصیات, اس کے امتیازات, اس کے خواص اور اس کے اثرات بیان کیے. قرآن مجید کی اس صورت کے جو احادیث میں نام ہیں وہ بھی بے پناہ ہیں. اتنے نام کسی اور صورت کے نہیں ہیں. شافی اس کا نام ہے, کافی اس کا نام ہے, وافی اس کا نام ہے, سبع مثانی اس کا نام ہے, ام القرآن اس کا نام ہے. یعنی سورہ فاتحہ کے اندر جو مضامین حق تعالیٰ نے بیان کیے, جو اس کے خواص ہیں, تو ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کروایا. بہرحال اس کے اپنے خصوصیات. یہ سورہ کہف, اس کی یہ آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی, حدیث میں ہے کہ جناب نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اگر کوئی مومن صاحب ایمان مسلمان سورہ کہف کی تلاوت کر لے تو ایک نور اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے قائم کرتے ہیں جو آسمان تک چلا جاتا ہے, اور پورا ہفتہ وہ نور باقی رہتا ہے. اگلے ہفتے اور اگلے جمعہ کو پھر اس نے پڑھ لیا تو پھر وہ سلسلہ باقی اور قائم, اور اگر چھوٹ گیا تو وہ سلسلہ بھی ختم. اب آپ کا ایک ربط قائم ہو جائے, آپ کا ایک تعلق قائم ہو جائے آسمان سے اور حق تعالیٰ جل مجدہ کے عالم سے, یعنی عالم عالمی سے, وہ عالم جو حق تعالیٰ جل مجدہ کے خاص ہے وہاں سے. بھائی اگر یہ لائٹ, یہ بجلی, یہ روشنی, اس کے اندر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, اسے وائر کے ذریعے اور تار کے ذریعے ایک بڑے پاور ہاؤس سے اس کا رشتہ برقرار ہے. اگر وہ تار ہٹا لیں, بعض حضرات علماء و حضرات اہل اللہ ان کا کشف ہے, وہ پہنچے ہیں مکہ معظمہ, حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی, اسی طرح محی الدین ابن عربی شیخ اکبر گزرے ہیں, اندلس کے رہنے والے ہیں, عظیم الشان محقق اور عظیم الشان عالم ہیں, علم اسرار و حکم کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. علم اسرار و حکم اس علم کو کہتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام اور حق تعالیٰ جل مجدہ نے ہم پر جو احکام نازل فرمائے اور ہمیں پابند قرار دے دیا, ان احکام کی علت کیا ہے, ان احکام کی وجوہات کیا ہیں. مثلا ظہر کی نماز ہم پر فرض کی گئی 4 رکعتیں ہیں, پھر عصر کی نماز فرض کی گئی, اس میں 4 رکعتیں ہیں, مغرب کی نماز فرض کی گئی, اس کے اندر 3 رکعتیں ہیں, اس کے بعد پھر عشاء میں 4 رکعتیں, پھر فجر کے اندر 2 رکعتیں. اب یا تو تمام اوقات اور تمام اوقات نماز کے اندر سب نمازیں ایک ہوتی, یا تو سب کے اندر 2 رکعتیں ہوتی, یا سب کے اندر 3 رکعتیں ہوتی, یا سب کے اندر 4 رکعتیں ہوتی. اب یہ کیا بات ہے کہ ظہر میں 4, عصر میں 4, عشاء میں 4, مغرب میں 3 اور فجر میں 2 رکعت ہو گئی. اس کو علم اسرار اور حکم کہتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے, اس کا سر اور اس کا راز کیا ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی, جو کہ ہمارے علماء دیوبند میں 14ویں صدی کے اندر بلا شبہ حضرت مجدد تھے. حدیث میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت ختم ہو چکی, اب کوئی میرے بعد نبی آنے والا نہیں ہے, البتہ مجدد آئے گا. اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے عرصے پر ایک شخصیت پیدا فرمائی ہے
جو 100 سال کے عرصے میں جو دین کے چشمے پر، دین کی تعلیمات پر گرد و غبار آ گیا، بدعات کا، محدثات کا، رسوم کا، رواج کا، ان تمام گرد و غبار کو صاف کر دے گا۔ دین ایک چشمہ صافی ہے، ایسا ہے جیسا کہ کرسٹل واٹر، اس کے اوپر گرد آ جائے، اس کے اندر غبار آ جائے، بدعات اس کے اندر داخل ہو جائے۔ جو تعلیمات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، آپ نے جو تعلیمات صحابہ کو تلقین کی، صحابہ کے درمیان آپ نے جو دین پہنچایا، وہ ایسا ہے جیسا کہ کرسٹل واٹر۔ اب اس کے اندر ہم اپنی رسومات داخل کر دیں، اس کے اندر اپنی بدعات داخل کر دیں، یہ ایسا ہے کہ جیسا کہ گرد و غبار کے اندر پانی ڈال دیا۔ اس گرد و غبار کو صاف کرنے کے لیے، اس پانی کو پیوریفائی کرنے کے لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ ہر 100 سال پر ایک شخصیت پیدا کرے گا، اس شخصیت کو مجدد کہتے ہیں۔ ہمارا علماء کا فیصلہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جو نبی تھے، آپ کے بعد چاروں فقہا، چاروں خلفاء، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کرم اللہ وجہہ، چاروں کے چاروں باقاعدہ مجدد ہیں۔ سیدنا عمر ابن عبد العزیز کو مجدد قرار دیا گیا۔ ائمہ اربعہ فقہا، احمد ابن حنبل، الشافعی امام، مالک رحمہ اللہ، اور سیدنا احمد ابن حنبل، چاروں کے چاروں ان فقہا کو گویا کہ قرار دیا گیا، مجدد تسلیم کیا گیا۔ پھر آخر میں حضرت شاہ ولی اللہ کو مجدد قرار دیا گیا، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کو، کہ حضرت 13ویں صدی کے مجدد تھے، اور بلا شبہ 13ویں اور 14ویں صدی کے مجدد تھے۔ حضرت ایک بار کانپور میں تشریف فرما تھے۔ کانپور یوپی کا، ہمارے ہندوستان کا لکھنؤ کے قریب ایک مشہور ترین شہر ہے، صنعتی شہر ہے، بڑی وہاں پر فیکٹریاں ہیں اور بہت سی چیزیں وہاں پر تیار کی جاتی ہیں۔ حضرت وہاں موجود تھے، ایک مجلس کے اندر حضرت تشریف فرما تھے۔ اس مجلس میں پڑھے لکھے لوگ، ایڈوکیٹ، بیرسٹر، سائنٹسٹ اور انگلش دان اور بہت ہی مطالعہ کرنے والے افراد موجود۔ ایک بڑے بیرسٹر نے اچانک حضرت سے سوال کیا کہ اجی حضرت، یہ ظہر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں، عصر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں، مغرب میں 3 ہو گئی، پھر عشاء میں 4 اور پھر فجر میں 2، اجی حضرت اس کی کیا مصلحت ہے؟ حضرت نے فرمایا اچانک کہ آپ کی ناک یہاں کیوں ہے، یہاں کیوں نہیں ہے؟ یہ جو آپ کی ناک یہاں لگی ہوئی ہے سامنے، یہ پیچھے گدی پر کیوں نہیں ہے آپ کے؟ تو بیرسٹر تھا، خاموش ہونے والا نہیں تھا، فوراً کہنے لگا کہ حضرت اگر یہاں نہ ہوتی اور یہاں ہوتی تو بہت بری لگتی۔ حضرت بھی بیرسٹر تھے، فوراً جواب دیا کہ اگر صرف تنہا آپ کی ہوتی تو بری لگتی، اگر پوری دنیا کی ایسے ہی ہوا کرتی، پھر سب کی ناک پیچھے ہوا کرتی، کچھ بھی بری نہ لگتی۔ خاموش ہو گیا، بالکل خاموش۔ جب مجلس ختم ہو گئی، وہ اٹھ کر چلے گئے مجلس سے، تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے جواب معلوم ہے، میں جانتا ہوں کہ ظہر کی نماز میں 4 رکعتیں کیوں ہیں، میں جانتا ہوں کہ عصر کی نماز میں 4 رکعتیں کیوں ہیں، میں جانتا ہوں کہ مغرب میں 3 کیوں ہیں، اور میں ان کو جواب دے سکتا تھا۔ تو مجلس میں ایک صاحب بولے اچانک، اجی حضرت اگر آپ ان کا جواب دیتے اور ان کو مصلحت بتا دیتے، بڑا فائدہ ہوتا۔ حضرت نے کہا بالکل نہیں، بڑا نقصان ہوتا۔ کہنے لگے اجی حضرت کی لوگوں سے بیان کرتے۔ حضرت نے کہا کہ نقصان ہو جاتا، فائدہ نہ ہوتا۔ کہ حضرت کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اب یہ دین کے صرف اس حکم پر عمل کرتے جن کی مصلحت انہیں معلوم ہوتی، اور جو مصلحت ان کی عقل میں نہ آتی اس حکم کو چھوڑ دیتے۔ لہٰذا میں نے اس مصلحت کی بنا پر ان کو یہ مصلحت نہیں بتائی کہ ظہر کے اندر کتنی رکعتیں ہیں، رکعتیں 4 ہیں اور کیا وجہ ہے۔ دین کی ان کو عادت ہو جاتی کہ ہر حکم کی پہلے علت معلوم کریں، اس کی وجہ معلوم کریں، پھر ہی عمل کریں گے۔ اگر عقل میں آئے گی تو عمل کریں گے، اگر عقل میں نہیں آئے گی تو عمل نہیں کریں گے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہندوستان کے مسلمانوں کی ماڈرن ایجوکیشن کے اندر بنیاد ہے، آج ہندوستان کا مسلمان اس کے اوپر منحصر ہے، ڈیپینڈ ہے اس کے اوپر۔ وہاں سے ایسے لوگ پڑھ کر نکلے جنہوں نے ممالک کی قیادت سنبھالی،
جنہوں نے ملکوں کی ذمہ داری سنبھالی، عظیم الشان، اس کے بانی سر سید احمد خان ہیں۔ انہوں نے ایک موقع پر دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کو خط لکھا، اور خط کے اندر لکھا کہ حضرت اب ضرورت اس کی پیش آ گئی کہ دین کو جدید طبقے کے سامنے، جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے سامنے، ماڈرن ایجوکیٹڈ لوگوں کے سامنے اس طریقے پر پیش کیا جائے جو عقل کے مطابق ہو۔ حضرت دین کو اب عقل کے مطابق کر کے پیش کریں۔ حضرت مولانا نانوتوی نے جواب لکھا سید سر سید احمد خان کو کہ خان صاحب یاد رکھنا دین ہمیشہ امام رہے گا، عقل اس کے مقتدی رہے گی، دین کو ہمیشہ سردار بنائیں گے، دین کو ہمیشہ رہنما بنائیں گے، عقل اس کے پیچھے پیچھے چلنے والی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عقل کو امام بنا لے اور دین اس کے تابع ہو۔ چنانچہ سر سید احمد خان نے اپنا قرآن مجید کی تفسیر لکھی، اس تفسیر میں ان چیزوں کو قبول کیا جو ان کی عقل کے مطابق تھی، جن کو عقل قبول کرتی تھی، اور جن چیزوں کو عقل نے قبول نہیں کیا ان کو ترک کر دیا۔ لہذا فرشتوں کا انکار کہ عقل میں نہیں آتا کہ فرشتے کوئی مخلوق ہے، جنت کا انکار، جہنم کا انکار، عذاب قبر کا انکار، روز حشر کا انکار، تمام چیزوں کا انکار کرتے چلے گئے، محض اس لیے کہ ان چیزوں کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ سابق میں بھی ایک فرقہ گزرا جس کو معتزلہ کہتے ہیں، ان حضرات معتزلہ کا بھی یہی خیال تھا کہ دین کی وہ بات قابل قبول ہوگی، اس بات کو ہم قبول کریں گے جو بات ہماری عقل کے مطابق ہوگی، جو بات ہماری عقل میں نہیں آئے گی، عقل میں نہیں سمائے گی، اس بات کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی قوت عطا فرمائی اور ایک محدود قوت عطا فرمائی، آپ کو ایک ویژن عطا کی، بینائی عطا کی، آپ ایک فاصلے تک دیکھ سکتے ہیں، ایک فاصلے پر جا کر آپ کی قوت بینائی جواب دے جاتی ہے، اب آپ آگے دیکھ نہیں پاتے۔ ایسے ہی آپ کے وزن، جسم کے اندر وزن اٹھانے کی طاقت عطا فرمائی۔ انگلینڈ کے اندر ایک شہر ہے گلوسٹر، وہاں پر ایک خان صاحب ہیں سجاد خان صاحب، ان کے بھائی ہیں اعجاز خان صاحب، اچھے خاصے تنوع توانا جیسا کہ پٹھان ہوتا ہے ایسے ہی قد و قامت ان کا، لیکن کمر ان کی جھکی ہوئی۔ تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ بھائی اعجاز یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے شاہ صاحب ایک دفعہ میں کچھ سامان لایا اپنے گھر کا بازار سے، اور میں اپنے ٹرک میں سے اس کو نکال رہا تھا، سامان میں نے اپنے جسم کے وزن سے زیادہ اٹھا لیا، میری ریڑھ کی ہڈی میں فرق پیدا ہو گیا، اب میری کمر ہمیشہ جھکی رہے گی۔ پھر کہنے لگے کہ مجھے بعد میں ڈاکٹروں نے بتایا کہ سامان اٹھانے کا اصول یہ ہے کہ آپ کا جتنا وزن ہے اس سے آدھا وزن کا سامان اٹھائے۔ مثلا اگر آپ کا وزن 70 کلو ہے تو آپ 35 کلو تک کا سامان اٹھائیں، اس سے زیادہ اگر آپ سامان اٹھائیں گے تو جسم کا کوئی حصہ جواب دے سکتا ہے، جسم کے کوئی حصہ سے آپ مایوس ہو سکتے ہیں، محروم ہو سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قوت دی، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، کیسے کیسے افراسیاب گزر گئے، کیسے کیسے رستم گزر گئے، کیسے کیسے مشہور ترین طاقتور افراد گزر گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت بھی ایک محدود۔ اسی طریقے پر عقل کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا، ہمیں عقل کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ عقل بھی محدود عطا فرمائی۔ ایک عقل کے مطابق ہم سوچ سکتے ہیں، عقل کے مطابق ہم کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہمارا تمام چیزیں ہماری عقل کے مطابق ہو سکتی ہیں۔ ہم اس دنیا کے اندر آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ میاں فلاں نے تجارت شروع کی، ناکام ہو گئے، تو کہتے ہیں میاں عقل سے فیصلہ نہیں کیا۔ آپس میں دن رات ایک دوسرے کے اوپر ہم الزام لگاتے ہیں کہ عقل مندی کا فیصلہ نہیں تھا، میاں سوچا ہی نہیں، اس میں تو نیوزی لینڈ میں جا کے کاروبار شروع کر دیا، میاں وہاں کے ماحول سے واقف نہیں، وہاں کے طور طریق سے واقف نہیں، وہاں کے قوانین سے واقف نہیں، کوئی دانائی کا فیصلہ تھوڑی تھا یہ عقل کا۔ معلوم ہوا کہ عقل کے اندر کمی ہے، معلوم ہوا کہ عقل محدود ہے۔ اب اس دنیا کے معاملات ہماری عقل میں نہیں آ رہے، کیا خیال ہے کہ آخرت کے معاملات آ جائیں گے؟ اس عالم کے معاملات ہم سوچ سکیں گے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کی قدرتیں لامحدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، ان کی صفات لامحدود ہیں،
ان کی کوئی انتہا نہیں. عقل کی انتہا ہے. ایک ایسی چیز جس کی انتہا ہے وہ کیسے قابو میں لا سکتی ہے اس چیز کو جس کی کوئی انتہا نہیں. آپ کی بندوق کی ایک بار ہے, آپ بندوق خریدے بازار سے, کوئی 2 کلومیٹر تک بار کرے گی, کوئی 3 کلومیٹر تک بار کرے گی, اس کی مار اور وہ زخم پہنچا سکتی ہے 100 میٹر تک, 500 میٹر تک, 1 کلومیٹر تک. لیکن ایک حد ہے, آپ اس سے ہندوستان تک فائر کر کے کہنے لگے کہ ہم یہاں تک نہیں ہو سکتا. اس کی طاقت اور اس کی قوت محدود, تو عقل بھی محدود. یہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا معتزلہ کا. انہوں نے کہا کہ ہم وہ چیز قبول کریں گے جو عقل کے مطابق ہو نہیں سکتا. ارے بھائی, ایک دہریہ تھا, واقعات میں ہے. دہریہ اسے کہتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ تمام چیزیں خود بخود پیدا ہوئی ہیں اور تمام چیزیں آٹومیٹک طریقے پر, تمام چیزیں حق تعالیٰ جل میں کوئی کرنے والا نہیں, کوئی پیدا کرنے والا نہیں, خود بخود پیدا ہوتی رہتی ہیں, خود بخود ختم ہوتی رہتی ہیں. چنانچہ جا رہا تھا, لکھا ہے باغ کے اندر سے, آم کے باغ میں سے, اس نے نظر اٹھا کے باغ جھاڑ کو دیکھا, آم کی درخت کو, تو درخت تو اتنا اونچا, اتنا بڑا, اور آم لگے ہوئے اتنے چھوٹے چھوٹے. اس کے بعد اس نے دیکھا کہ کھیت ہے, کھیت کے اندر باریک سی بیل ہے, اتنی پتلی جیسا میری انگلی, اور اس پر پھل لگا ہوا ہے واٹر میلن, تربوز. ایک تربوز ہمارے علاقہ یوپی کے اندر بڑھانا ایک جگہ ہے, وہاں کی تربوز مشہور ہے. 25 کلو 40 کلو تک کا ایک تربوز ہوتا ہے, اتنا بڑا بڑا تربوز, واٹر میلن. تو کہنے لگا اپنے دل میں کہ اللہ میاں تو ہے ہی نہیں, اگر تو ہوتا اور مشورہ کرتا کسی سے تو میں تجھے مشورہ دیتا. میں تجھے یہ کہتا کہ یہ اتنا بڑا درخت, اتنا جاڑا, اتنا موٹا, اس پر تو تم نے پھل لگایا اتنا چھوٹا سا آم, اور یہ اتنا بڑا ایوب بیہو جیسا واٹر میلن, اس کو تم نے لگا دیا اتنی باریک بیل کے اوپر. چاہیے یہ تھا کہ یہ بھاری واٹر میلن تو درخت کے اوپر لگا دے اور وہ چھوٹا پن نیچے. اچانک یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ ہوا چلی, ایک کچا آم ٹوٹ کر سر پر لگا, وہی بیٹھ گیا نیچے درخت میں, اور کہنے لگا واقعی اللہ بھی آپ موجود ہیں. اگر آج یہ کچے آم کی جگہ تربوز میرے سر پر کیا ہوتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا, سر کا کیا سے کیا ہو جاتا. تو حق تعالیٰ جل مجدہ کے کاموں کے, اللہ تعالیٰ کے معاملات کے, ان کی مصلحتیں ہیں, وہ جانتے ہیں. سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا. حق تعالیٰ جل مجدہ نے علم تو دیا ہی تھا جو علم تھا ان کے پاس, ایسا علم ان کو دیا کہ ان سے پہلے ان کے بعد کسی کو نہیں. اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ عطا فرمایا. ایک چیز ہے تقویٰ, کیا حضرت والا, اس تقوی کو اختیار کرنے سے قلب آئینے کی طرح صاف ہو جاتا ہے. اگر وہ تقویٰ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کا قلب ایسا ہو جائے گا جیسا کہ آئینہ, جیسے آئینے میں آپ اپنی شکل دیکھتے ہیں, تمام معاملات آپ کو اپنے قلب کے اندر نظر آ جائیں گے. حضرت امام اعظم کے بارے میں ہے کہ غسل کا پانی نالی کے اندر دیکھ کر بتلا دیتے تھے کہ یہ غسل کرنے والا جنابت کا غسل کیا ہے یا اس نے عام غسل کیا ہے. اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست عطا فرمائی دی. اور ذہانت کے تو کیا کہنے, اللہ اکبر. ایک موقع پر حضرت کے واقعات میں لکھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے مکان کے اندر رات کو موجود تھے. اچانک دروازے پر کسی نے دستک دی, امام نے جا کر دروازہ کھولا تو برابر کیا ایک رہنے والا, محلے والا سامنے کھڑا ہوا. امام صاحب نے دریافت کی, وہی خیریت ہے, رات کو اس وقت میں آئے ہو, رات کو بے وقت تم یہاں آئے ہو, کیا بات ہے؟ بھائی ایوب, حضرات علماء نے لکھا کہ تہجد کا راز یہی ہے رات کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں, خدا کے دربار میں, جب سارا عالم سو رہا ہے, ساری دنیا آرام کر رہی ہے, آپ اللہ کے دربار میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ خاص توجہ فرماتے ہیں اس وقت کہ یقیناً یہ میرا بندہ میرا سچا مخلص ہے, یہ میرا سچا چاہنے والا ہے. دیکھو اگر آپ کسی سے اظہار عشق کرتے ہیں, دوپہر میں بھی کھڑے اس کے گھر کے سامنے, آپ دن کے حصے میں بھی اسکول کے سامنے, آپ ہر وقت اس کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ بھائی کیسا ہمارا سچا عاشق ہے مخلص کہ 24 گھنٹے نہ یہ سونے کا. خط بھی لکھتے ہیں تو اس کو لکھتے ہیں کہ تمام رات میں ستارے گنتا رہتا ہوں آپ کی یاد میں, تمام یاد میں آپ کو یاد کرتے رہتا ہوں.
اظہار عشق کے عجیب عجیب انداز اختیار کرتے ہیں. کیا خیال ہے اگر کوئی خدا تعالیٰ کو رات کے آخری حصے میں یاد کرے؟ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ بندہ میری جانب چل کر آئے گا، میں تیزی سے آؤں گا. بندہ میری جانب چپٹ کر آئے گا، میں بھاگ کر آؤں گا. بندہ میری سے پیچھے ہٹے گا، میں اور تیز پیچھے ہٹوں گا. گویا کہ حق تعالیٰ جل مجدہ باقاعدہ بندوں کی جانب متوجہ. تو رات کو کوئی اللہ کے دربار میں موجود ہو، یقیناً حق تعالیٰ جل مجدہ توجہ فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ ہمارا مخلص ہے، اس کو ہماری ضرورت ہے. یہ شب کے آخر میں جب ساری دنیا، خود ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، رات کو ہم نے بنایا آرام کے لیے، اس وقت میں یہی رات لکھا علماء نے. تو حضرت امام اعظم نے دریافت کیا محلے والے سے، بھائی خیریت ہے؟ اس وقت شب میں اور رات کے حصے میں کہنے لگا جی حضرت مسئلہ پیش آ گیا جی وہ غریب. امام نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت میری بیوی بڑی نافرمان، بہت نافرمان فیلی کی، باقی نہیں مانتی اور ہمیشہ اپنے ماں باپ کی ٹھوس دیتی ہے. اگر بیوی مجھے گھر کی ہو پٹیل تو بہت ٹھوس دے گی اپنے باپ کی اور بہت، لیکن پٹیل ڈرنا مت. اگر صحیح مرد اور شوہر ہے ڈرتا نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو جانوروں کی بولیاں عطا فرمائی تھی. لکھا ہے کہ حضرت ایک دن اپنے محل میں تشریف فرما تھے، اپنے تخت کے اوپر سلیمان، اور سامنے چڑا اور چڑی بیٹھے ہوئے تھے. چڑیا اور چڑا، اس کا نر اور مادہ دونوں، اور وہ نر جو ہے وہ غصے اٹھا رہا تھا مادہ کے اوپر اور چکر لگا رہا تھا تم اٹھا کے، اور بہت غصے میں یہ کہہ رہا تھا اے تو مجھے نہیں جانتی، میری طاقت کو نہیں جانتی، میں کتنا طاقتور ہوں. اگر میں چاہوں تو سلیمان کا محل ابھی اٹھا کر ہاتھ میں اور سمندر کے اندر پھینک دوں. یہ گفتگو کر رہا تھا، سلیمان سن رہے تھے. علیہ السلام بلا لیا اسے کہ کیا آؤ. اب جب آیا سلیمان کے پاس تو اپنی دم نیچے کیے ہوئے، گردن نیچے، پروں کے اندر اپنا سر دیے ہوئے. حضرت نے پوچھا جب قریب آ گیا، میاں چلے اتنی طاقت تمہارے میں کب سے آ گئی کہ تم ہمارا محل اٹھا کے سمندر میں پھینکنے لگے؟ کہنے لگا جی حضرت میں کہاں اور کہاں میری طاقت، میں تو ایک بہت معمولی سا چڑا ہوں. اگر آپ حضرت اپنی مٹھی میں دم دبا لیں تو میں اپنے آپ کو آزاد بھی نہیں کرا سکتا، وہیں پھڑ پھڑا کر میری جان نکل جائے گی. پھر کہا کہ یہ کیا کہہ رہے تھے تم ابھی، اپنی مالا سے اٹھا کے پھینک دوں؟ کہ حضرت ایوب بھی بہت اپنی مالا کے اوپر گرم ہوتا ہے اور ہر مرد اور ہر نر اپنی بیوی پر روب جھاڑتا ہے. میں بھی روب جھاڑ رہا ہوں حضرت کے سامنے. سیدنا تو حضرت امام اعظم سے کہا کہ امام میری بیوی ہے اور میری مرجع نہیں، فرما بردار نہیں. حدیث میں ہے کہ اگر شوہر نے بیوی سے مطالبہ کر دیا اور کوئی شرعی عذر بھی مانے نہیں ہے اور مطالبہ پورا نہیں کیا اس نے، تمام رات فرشتے لعنت کرتے رہتے، تمام رات فرشتے لعنت کرتے رہتے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. تو حضرت صبح کو جاتی ہے برقع اٹھا کر اپنے باپ کے گھر اور رات کو آتی ہے. حضرت میں نے آج اسے دھمکی دے دی اور یہ کہا کہ اگر تو صبح تک مجھ سے نہیں بولی، لڑائی ہوئی سے میری اور لڑائی میں اس نے بولنا بند کر دیا. میں نے یہ کہا کہ اگر تو صبح کی اذان تک نہیں بولی تو تیرے اوپر 3 طلاق. حضرت اب 12:30 ہو گئے رات کے اور وہ تو خوش ہو گئی اس بات سے، وہ تو مجھ سے پیچھے ہی چھٹانا چاہتی تھی. اب اختیار طلاق کا جو شریعت نے مجھے دیا، میری اپنی مرضی سے عورت کے حق میں چلا گیا. میں نے اپنا اختیار اپنے بیوی کو دے دیا طلاق کا، اور حضرت ادھر اذان ہوئی ادھر تو چلی جائے گی. کوئی ترکیب کیجیے امام بچانے کو، امام کوئی ترکیب کیجیے کہ میری جان بچ جائے اور بیوی کے اوپر طلاق نہ پڑے اور بیوی میرے ساتھ باقی رہے. امام صاحب نے کہا جاؤ چلو گھر جا کر بیٹھو ہم آتے ہیں. چلا گیا گھر جا کر بیٹھ گیا، انتظار کرتا رہا کہ اب امام صاحب آئیں گے. جب امام صاحب آئیں گے امام صاحب پہنچے ہی نہیں. یہاں تک کہ محلے کی مسجد سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سننے کے بعد بیوی نے اپنا برقع اٹھایا، کہا سلام ہم تو چلے. آپ نے کہا تھا کہ طلاق پڑ جائے گی اگر میں بولوں، اذان تک کی اذان ہو گئی، اب جا رہے ہیں، اب آپ کا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا. اب رویا، بھاگا سیدھا امام اعظم کے گھر. تو گھر پہ نہیں ملے، مسجد کی طرف بھاگا تو مسجد سے امام کو دیکھا کہ اذان دے کے نکل رہے ہیں.
اسے کہا بڈھے بڑے میاں میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا بھائی؟ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم نے یہ کہا تھا کہ تم چلو گھر میں آ رہا ہوں، میرا خیال یہ تھا کہ تمہاری سفید داڑھی ہے، تم تجربے کار ہو، تم بڑی عمر کے ہو، تم میری بیوی کو آ کر سمجھاؤ گے، دین بتاؤ گے اور اللہ اور رسول کی باتیں بتاؤ گے اور اس کو آپ اس کی رائے بدل دو گے اور اسے بولنے پر عمل کرو گے، بجائے اس کی کرتے تو تم نے تو آواز آ کے آواز دے گی کام خراب کر دیا۔ امام صاحب کہنے لگے چلو لے چلو مجھے گھر لایا، ان کی بیوی سے کہا کہ یہ میں نے صبح کی اذان دی ہے، تہجد کی اذان دی ہے، یہ فجر کی اذان نہیں ہے، اور تو اس سے پہلے بول پڑی، لہٰذا تیرے اوپر اطلاع نہیں پڑے گی۔ ایسے ذہین اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، ایسے عقل مند اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، یہ عقل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت کے دور میں، امام اعظم کے دور میں بادشاہ کے یہاں ایک آ گیا دہریہ، بادشاہ نے وقت کی رائے بدل دی اس نے اور پورے ملک کے اندر چل پھر کر تبلیغ کرنے لگا، اپنے خیالات اور اپنے نظریات کو پھیلانے لگا۔ بادشاہ کے پاس کسی نے کہا کہ حضور بات یہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر کیا ہے کہ دوسری جانب کی بھی سن لے اور دوسری جانب کے لیے ابو حنیفہ کو بلوائیے، وہ اس کا مقابلہ کرے گا، جب دونوں کی بات آپ سنیں پھر فیصلہ کیجیے۔ تو امام اعظم کو اطلاع کرائی گئی، بتایا گیا کہ ایسے ایسے مقابلہ ہے، آپ کو گفتگو کرنی ہے، بحث کرنی ہے ایک دہریے سے، اس کے دلائل کا آپ کو جواب دینا ہے، آپ کو ثابت کرنا ہے کہ خدا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، آپ آئیے۔ ٹائم طے ہو گیا، ڈیٹ طے ہو گئی، وقت طے ہو گیا، محل کے اندر اعلان کرا دیا گیا پوری مملکت میں، پبلک آ گئی، خلقت وہاں پر موجود۔ اب جو وقت تھا اور جو دن کا یہ تھا، امام صاحب نہیں پہنچے، امام صاحب پہنچے نہیں۔ اب وہ بیٹھا ہوا ہے دہریہ بادشاہ کے برابر میں۔ جب کافی دیر ہو گئی اور وقت ختم ہونے لگا تو وہ کہنے لگا دہریہ بادشاہ سے، آج تھوڑی آئے گا وہ، آج تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی، آج تو اسے بخار ہو گیا ہوگا، آج تو وہ بہانے کرے کہ میں اس لیے نہیں آیا، بخار ہو گیا، وہ میرا مقابلہ تھوڑی کر سکتا ہے۔ اچانک سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ لاتے لگا۔ بادشاہ بڑے غضب میں کہا ابو حنیفہ تمہیں وقت کا خیال نہیں، تم وقت کے پابند نہیں ہو، تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے تمہیں اطلاع دی تھی کہ فلاں وقت آئے گا، اتنے گھنٹے سے تمہارا انتظار ہو رہا ہے، تم اب آ رہے ہو جبکہ وقت ہی ختم ہو رہا ہے۔ امام اعظم نے کہا کہ حضور مجھے کچھ عرض کرنے کا موقع دیا جائے۔ کہا کہو۔ کہا حضور میں آپ کے پاس آنے کے لیے وقت پر نکلا تھا، لیکن اچانک دوسرا دھار بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ سیلاب آ گیا۔ میں آپ کے گھر کیسے پہنچتا، محل تک کیسے آتا، میں اسی سوچ میں تھا۔ اچانک ایک درخت گرا، خود بخود کٹ کے اس کے تختے بن گئے، تختہ بننے کے بعد کشتی تیار ہو گئی، وہ کشتی چل کر میرے دروازے تک پہنچی، پھر میں اس میں سوار ہوا، پھر وہ کشتی خود بخود لے کر مجھے آپ کے گھر کی طرف اور محل کی جانب آئی، لہٰذا اس میں دیر ہو گئی۔ کہنے لگا بادشاہ سرابت جھوٹ بول رہا ہے۔ دہریہ کہنے لگا بادشاہ سرابت یہ چاہتا تھا کہ مقابلے کا وقت ختم ہو جائے، یہ اس وقت بھی غلطی سے آ گیا، یہ تو یہ چاہتا تھا کہ جب میں وہاں پہنچ بھی جاؤں اور مقابلہ بھی نہ کرنا پڑے، یہ بہانے کر رہا ہے۔ بھلا یہ بات عقل میں آ سکتی ہے کہ خود بخود بارش ہو گئی، خود بخود سیلاب آ گیا اور اس کے گھر میں سیلاب آیا نا، پوری بستی میں تو سیلاب آیا نہیں، اور یہ بات عقل میں آ سکتی ہے کہ تختے بن گئے، اور یہ بات کبھی عقل میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ کشتی تیار ہو گئی اور وہ خود بخود بغیر کسی کے چلائے ہوئے اس کے گھر پر پہنچی اور لے کر۔ ابو حنیفہ نے کہا اللہ کے بندے یہی تو بتا رہا ہوں کہ جب ایک کشتی نہیں بن سکتی تو یہ کائنات کون بنائے گا، یہ بغیر کسی کے بنائے ہوئے دنیا بن سکتی ہے، یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان، یہ ستارے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، ہماری قدرت یہ ہے کہ ہم نے چھت اٹھا دی۔ میں کراچی گیا پاکستان تو ڈیفینس میں لے گیا مجھے، کہنے لگا آپ کو مسجد دکھائیں، آپ کو مسجد دکھائیں، سائنس کا اور آرکیٹیکٹ کا ایک عجیب و غریب نمونہ۔ بھائی کیا ہے کہ مسجد ہے اور مسجد کے اندر ایک بھی پلر نہیں ہے ہال کے اندر۔ ارے بھائی اس کو بلا کر لے جانا ہے دکھانے کے لیے، اور یہ آپ کو چھت نظر نہیں آتی آسمان جس کے اندر اس کی انتہائی معلوم ہے کہ کہاں سے شروع اور کہاں سے ختم، ایک بھی پلر نہیں ہے۔ ایسی ان کی قدرتیں ہیں۔ تو معتزلہ ایک طبقہ پیدا ہوا اور اس نے یہ کہا کہ ہم تو وہ بات ان کی قبول کریں گے جو بات ہماری عقل کے مطابق ہوگی، جو عقل میں آئے گی اسے قبول کریں گے، اور جس کو عقل قبول نہیں کرے گی
اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. سیدنا امام بخاری نے اسی فرقے کی تردید میں, اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا, کہ پوری بخاری شریف پوری بخاری شریف مرتب کی اس فرقے اور دوسرے فرقوں کے جو فرقے باطلہ ہیں, جھوٹے فرقے ہیں, گمراہ ہیں, ان کی تردید میں اپنی کتاب لکھی. یہ کہتے تھے معتزلہ, حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اسی طرح قرآن مجید میں حق تعالیٰ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا, جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا, جنت کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا, اعمال کے بارے میں فرمایا کہ اعمال کا وزن ہوگا, اقوال جو ہماری زبان سے باتیں نکل رہی ہیں ان کو تولا جائے گا, ان کا وزن ہوگا. اب اشکال یہ پیدا ہوا عقل والوں کو کہ نماز ایک عمل ہے. نماز آپ آئے مسجد میں, آپ نے نیت باندھی اور نماز پڑھی 2 رکعت یا 4 رکعت, نماز ختم ہو گئی. اس کا کیسے وزن ہوگا؟ اس کا کوئی وجود نہیں ہے, اس کا کوئی جسم نہیں ہے, اس کا کوئی پیکر نہیں ہے, اس کا کسی قسم کا کوئی شکل نہیں ہے. اور وزن کرنے کے لیے جسم ہونا چاہیے, وزن کرنے کے لیے کسی چیز کا موجود ہونا ضروری ہے. ارے بھائی آپ اس کا وزن کر سکتے ہیں, آپ کتابوں کا وزن کر سکتے ہیں, ان کا ایک جسم ہے, ان کی ایک باڈی ہے, لیکن آپ نماز کا کیسے وزن کریں گے؟ آپ روزے کا کیسے وزن کریں گے؟ آپ حج کی عبادت کا کیسے وزن کریں گے؟ آپ باتوں کا اور اقوال کا کیسے وزن کریں گے؟ اور حدیث میں ہے, قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اعمال کو تولنے کے لیے, اعمال کو اس پر اجر اور اس پر جزا و سزا دینے کے لیے میزان قائم کریں گے قیامت میں, اور اس کے اندر بندوں کے اعمال تولیں گے. معتزلہ نے انکار کر دیا کہ بات ہمارے منہ سے نکلی, نکلنے کے بعد فضا کے اندر گم ہو گئی, اب اس بات کا جب کوئی وجود ہی نہیں ہے, وزن کیسے ہوگا؟ اس کو کیسے تولیں گے؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی, یہ بات آپ ثابت نہیں کر سکتے. جب یہ بات عقل میں نہیں آتی اور اس کا کوئی جسم نہیں ہے تو وہ تسلیم بھی نہیں, ہم اسے تسلیم بھی نہیں کرتے, ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے. لہذا انہوں نے اعمال کا انکار کر دیا, یعنی وزن اعمال کا انکار کر دیا کہ اعمال کا وزن ہوگا. بخاری نے باقاعدہ عنوان لگایا کتاب کے آخر میں کہ وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ يُوزَنُ, کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو ہم تولیں گے ترازو کے اندر, تاکہ ان کے اعمال کے مطابق ہم سزا و جزا دیں. اب حق تعالیٰ جل مجدہ کے یہاں پر اعمال جسم رکھتے ہیں, وہ عالم دوسرا عالم ہوگا. ارے بھائی اسی دنیا کے اندر موسم تبدیل ہو رہے ہیں, اسی دنیا کے اندر ماحول تبدیل ہو رہا ہے, اسی دنیا کے اندر تمام غذائیں تبدیل ہو رہی ہیں. آپ ہمارے ہندوستان میں ہی آئے, ہندوستان سے دہلی کے اندر آ جائیں تو کھانے کچھ ہو رہے ہیں, وہاں کے وہاں کا موسم کچھ ہو رہا ہے, وہاں کی آب و ہوا کچھ اور ہے. حیدرآباد چلے جائیں, وہاں کا موسم کچھ اور, وہاں کے کھانے کچھ اور. ناریل کھا رہے, کھٹا کھا رہے, ہر سالن کھٹا کھا رہے ہیں حیدرآباد والے, دھڑا دھڑ. کھٹے سالن کے بغیر ان کے یہاں تصور نہیں ہے. کلچر الگ ہے, بات چیت کا انداز الگ ہے, گفتگو کا انداز الگ ہے, ان کے تمام ماحول اور آب و ہوا الگ ہے. علماء نے لکھا کہ جس ماحول میں آپ جائیں, جس ملک میں, وہاں کی ہی غذا استعمال کریں, وہاں اپنی پسندیدہ. اور علماء نے لکھا کہ جس موسم میں جو پھلائے اس پھل کو ضرور کھائے. اللہ تعالیٰ جس موسم میں جو پھل پیدا کرتے ہیں, اس پھل کے اندر اس موسم میں پیدا ہونے والی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں. اس موسم کے اندر پیدا ہونے والے پھل اللہ تعالیٰ اس میں اسی کے مطابق قدرت رکھتے ہیں, طاقت رکھتے ہیں, تاکہ انسان کی تکمیل کر سکے جسم کی. بہرحال اب یہاں اسی دنیا میں, اب آپ کشمیر جائیں, کشمیر کے اندر اس وقت برف باری ہو رہی ہے. کل ہی میں پڑھ رہا تھا نیٹ کے اوپر 6 انچ اور بعض جگہ پر 1.5 فٹ برف باری ہو رہی ہے, شدید ترین برف باری ہے. وہاں سے 200 کلومیٹر پیچھے آ جائیں, غذا بھی بدلی ہوئی ہے, موسم بھی بدلا ہوا ہے, ایسے کپڑے پہن کر کشمیر میں جا کر. اسی دنیا کے اندر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں, ایک ملک سے دوسرے ملک میں زبان بھی بدل گئی, تہذیب بھی بدل گئی, کلچر بھی بدل گیا, کھانے بھی بدل گئے. کیا خیال ہے آپ کا اس عالم سے اس عالم میں؟
جس کی کوئی مسافت نہیں ہے، جس کی کوئی مسافرت پتہ نہیں ہے، جس کا ہمیں کوئی فاصلہ معلوم نہیں ہے کہ اس عالم سے اس عالم کا فاصلہ کتنا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے. اگر وہاں پر اللہ تعالیٰ نماز کو کوئی شکل ہی دے دے، اگر وہاں اللہ تعالیٰ روزے کا ایک جسم پیدا کر دے، اس میں کیا بعید ہے. علامہ کشمیری حدیث پر گزرے اور گزرتے ہوئے فرمایا کہ تمام عبادات قیامت میں کیا شکل اختیار کرے گی، میرے ہاتھ پر ایسے ظاہر ہے جیسا کہ میرے ہاتھ میں آئینہ ہے اور آئینے میں اپنی شکل دیکھ رہا ہوں. فرمایا کہ کون سی عبادت کی شکل میں آئے گی قیامت میں، سب میرے اوپر ظاہر ہو چکا حدیث اور قرآن سے. صرف ایک چیز باقی رہ گئی، وہ رہ گیا ایمان. ابھی تک مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ قیامت میں ایمان کو کس شکل کے اندر لایا جائے. حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے کو قبر میں لٹا دیا جائے گا، لٹانے کے بعد سب چلے گئے، اچانک اس کے اوپر عذاب آئے گا دائیں جانب سے. حدیث میں ہے کہ روزے آ جائیں گے، حدیث میں ہے کہ نماز آ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز شیطان پر حملہ ہے. حدیث ہے کہ نماز شیطان پر حملہ ہے. قرآن مجید نے کم و بیش 700 جگہ سے زائد ذکر کیا ہے نماز کا. اتنی اہم ترین عبادت ہے. قرآن مجید میں کسی چیز کا ذکر آ جائے، ارے بھائی وزیر اعظم کے یہاں، نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر کے یہاں آپ کا ایک دفعہ ذکر آ جائے، آپ کا تذکرہ ہو جائے اس کی محفل میں یا اس کے پارلیمنٹ میں، اوہ آپ پوری دنیا میں جی میرا تذکرہ آیا تھا وہاں، آج مجھے یاد کر رہے تھے پرائم منسٹر صاحب، آپ اپنی اہمیت بتانے کے لیے. میں لیسٹر میں گیا انگلینڈ کے اندر، ایک صاحب مجھے لے گئے گجراتی، کہنے لگے آئیے آپ کو ایک چیز دکھاؤں. مجھے لگا چلیے. اپنے گھر لے گئے، ایک باکس ہے شیشے کا بڑا خوبصورت، اس کے پورے کھولا تو اس کے اندر مخمل لگی ہوئی بہت ہی خوبصورت پیکنگ. انہوں نے اس میں سے مہاتما گاندھی کا خط نکالا. کہنے لگے یہ دیکھیے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جب گاندھی ساؤتھ افریقہ میں تھا تو میرے باپ سے اس کے تعلقات تھے، جب وہ ہندوستان چلا گیا تو اس نے میرے باپ کو یہ خط لکھا. آج اس خط کی برٹش میوزیم والے اتنی قیمت دیتے ہیں، گورنمنٹ آف انڈیا کہتی ہے کہ قیمت تم اپنے منہ سے کہو ختم دے دو. حضرت یہ ہمارے خاندان کا فخر ہے، امتیاز ہے کہ گاندھی کا خط ہمارے یہاں موجود ہے. کیا خیال ہے آپ کا کہ کسی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہدیہ ہو، پیغمبر کی ذات سے وابستہ کوئی چیز ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسی عجیب و غریب بات ہے، کیسی اور اتنی مرتبہ آ جائے. قرآن مجید حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان حاکمانہ ہے. ہم نے تمہیں پیدا کیا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو. ارے بھائی آپ اپنے یہاں ملازم رکھتے ہیں، معمولی پگار دیتے ہیں تنخواہ اس کو $400 $500 $800 ایک مہینے کے اندر، اور چاہتے ہیں اس کے اوپر حکومت چلاتے ہیں جیسے وہ آپ کا غلام. اے تو نے یہ نہیں کیا، اے تو نے یہ نہیں کیا، تو نکال دوں گا تجھے اگر تو نے یہ کام نہیں کیا، تیری غلام کو ختم کر دوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی پیدا کیا، آپ کے باپ کو بھی پیدا کیا، ہمارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا، کھانے پینے کو بھی دیا، دنیا میں رہنے کو دیا. اب اس کے مطالبات ہیں، حاکمانہ انداز ہے. یہ حاکمانہ انداز انہیں زیب دیتا ہے. کبھی کبھی حکیمانہ انداز میں کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، اس کی وجہ سن لو کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ایسی عبادت ہے جو تمہیں برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے اگر نماز پڑھو گے. سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں حضرت امیر المومنین عجیب واقعہ پیش آئے. عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی ہیں مسجد میں، لڑکے بھی آتے ہیں، مرد بھی آتے ہیں. ایک روز ایک لڑکے نے نماز کے بعد ایک لڑکی جو مسجد سے نکلی نماز پڑھ کر، اس سے کہا کہ آئی کہتے ہیں بنگال والے ابھی تما کے بالو باشی. اچھا کہ ہمیں آپ سے پیار ہو گیا. لڑکی بڑی سمجھدار تھی، بہت ذہین، نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا. آپ طور سے اپنے بھائی سے جا کر کہتے ہیں شکایت کہ بھیا سے کہہ دو کہ وہ بھی تمہاری پٹائی کریں گے، تمہارا سارا عشق باہر نکال دیں گے. لیکن لڑکی بڑی سمجھدار تھی، بڑی ہوشیار. کہنے لگی کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے کہ آپ کے دل میں میری محبت پیدا ہو گئی، شادی تو مجھے بھی کرنی ہے، آپ بھی شادی کریں گے.
اور ظاہر سی بات ہے آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں. آپ کو اگر عشق ہوگا تو کسی انسان سے ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے کسی جانور سے تو ہوگا نہیں. شادی تو مجھے بھی کرنی ہے، اور کیا بعید ہے کہ آپ کے ساتھ میری شادی ہو جائے؟ ہاں بس میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ امیر المومنین کے پیچھے، دیکھو جوش آ گیا، آپ امیر المومنین عمر ابن خطاب کے پیچھے 40 دن تک کے آپ نماز پڑھیں، اور اس شان کے ساتھ پڑھیں، اس اہتمام کے ساتھ کہ آپ کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو. تکبیر اولیٰ اچھا نہ پائے. لڑکے نے سوچا کہ نماز تو میں پڑھتا ہی ہوں، بڑی وقتہ نماز کا پابند ہوں، بس اتنا میں اور اہتمام کر لوں گا اس کی تیاری کہ ذرا 2 منٹ پہلے اور پہنچ گیا، تکبیر اولیٰ میں بھی شریک. لڑکے نے آنا شروع کیا، نماز پڑھنی شروع کی. جب 40 دن ہو گئے تو لڑکی نے کہا السلام علیکم. کیا کریے آپ؟ کسی نے سیدنا عمر سے بیان کیا کہ حضرت یہ واقعہ پیش آیا، حضرت کی کراوت تھی، لیکن فرمایا حضرت عمر نے واقعی قرآن نے صحیح کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء. یہ نماز جناب عالی یہ حملہ ہے شیطان پر، اور جب دشمن پر حملہ کرتے ہیں تو تلوار سے، اور تلوار ہاتھ میں ہوتی ہے داہنے ہاتھ میں. حدیث میں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب عذاب قبر میں آئے گا دانی جانب سے تو نماز آئے گی، نہیں ادھر سے مت آنا، یہ مومن نماز پڑھتا. قبر سے عذاب آئے گا بائیں جانب سے، روزے آ جائیں گے. حدیث میں نبی کریم نے فرمایا روزے کے بارے میں الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، ڈھال. جب مجاہد لڑتے ہیں، یہ لڑتے تھے قدیم زمانے میں، ایک داہنے ہاتھ میں تلوار دشمن پر حملہ کرنے کے لیے، اور دشمن کا حملہ روکنے کے لیے بائیں جانب میں ڈھال ہوتا ہے، اس سے دشمن کا حملہ روکنے سے تلوار کا. تو فرمایا پیغمبر نے کہ روزہ ڈھال ہے. شیطان جو حملہ کرتا ہے ہمارے اوپر، شہوت کی راہ سے ہم پر حملہ کرتا ہے، دنیا کی راہ سے ہم پر حملہ کرتا ہے، ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے روزہ نبی کریم نے. اب جب آئے گا عذاب بائیں جانب سے تو روزے آ جائیں گے، روزے روکیں گے عذاب کو، کہیں گے کہ نہیں ادھر سے بتانا. یہ مومن روزے وزار تھا، روزہ رکھتا تھا. عذاب چلے گا پاؤں کی جانب سے تو آ جائیں گے صدقات، خیرات، زکات. یہ اس لیے علامہ کشمیری نے فرمایا کہ مال چل مل کر کمایا تھا. مال کمانے کے لیے ہندوستان سے نیوزی لینڈ تک آ گیا، مال کمانے کے لیے فیجی سے نیوزی لینڈ تک آ گیا، ان پاؤں سے چل مل کر. لہذا جب عذاب آئے گا تو وہ تمام اللہ کی راہ میں کی ہوئی خیرات، زکات سب آ جائیں گے، اور کہیں گے عذاب سے ادھر سے بتانا یہ مومن خیرات کرتا تھا، یہ مومن زکات اور صدقات کرتا تھا. عذاب آئے گا سر کی جانب سے تو وہاں پر ایمان آ جائے گا، ایمان کہ یہ ادھر سے بتانا یہ مومن صاحب ایمان ہے. تو تمام عبادات شکل اختیار کر لیں گی. علامہ کشمیری نے فارسی میں اشعار کیا ہے، بولیو عالم برزخ و تشکل اعمال، کہ قبر کے اندر تمام اعمال شکل اختیار کر لیں گے، جسم اختیار کر لیں گے. فرمایا دمت سیل و غربتے کشف نشد حقیقتے، گرچہ شدم برنگے ہو خانہ بخانہ کو بکو، گر گود و فراغتے پس از مر ساعتے، شرح دام چنا کے تو قصہ بقصہ ہو بہو. آپ کو سمجھ میں آئی کچھ فارسی کچھ آ رہی ہے؟ کہا کشمیری نے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مرنے کے بعد کچھ فرصت عطا فرمائی، دوبارہ زندگی کا اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد تو میں آؤں گا دنیا میں اور تمہارے سامنے قبر کے حالات بیان کروں گا. کیا کروں گا؟ آج تک کوئی آیا وہاں سے؟ کوئی نبی نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی غوث نہیں آیا، کوئی ابدال نہیں آیا، کوئی مجذوب نہیں آیا، کوئی صوفی نہیں آیا، کوئی عالم نہیں آیا، کوئی نہیں. کشمیری کہتا ہے کہ اگر مجھے دوبارہ آنے کی فرصت دی اللہ تعالیٰ نے زندہ رہنے کے لیے تو میں بتاؤں گا شرح دم چنا کے تو قصہ بقصہ ہو. I will tell you the story بالکل بن وہاں سچی سٹوری بتاؤں گا کیا ہوتا ہے قبر کے اندر. لیکن کوئی نہیں نوٹ کرایا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ کون سا عمل کیا شکل. اب جب عمل شکل اختیار کر لے گا، حدیث میں ہے کہ نماز آئے گی ایک خوبصورت عورت کی شکل ہے.
پوچھے گا کہ آپ کون؟ مردہ کہ میں تیری نماز ہوں، کہ تو اتنی حسین ہے، اتنی جمیل ہے، کون ہے تو؟ اور یہ تیری آنکھیں بند کیوں ہیں؟ کہ میں تیری نماز ہوں جو تو دنیا میں پڑھتا تھا، اور میری آنکھیں اس لیے بند ہیں کہ تو آنکھ بند کر نماز پڑھتا تھا۔ تو نماز عورت کی شکل اختیار کر لے گی۔ اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک یا نماز میں ہے یا عورت کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورت کی شکل اختیار کر لے گی، زکوٰۃ بھی شکل اختیار کر لے گی، روزے بھی شکل اختیار کر لیں گے، ہر چیز۔ اب جب شکل اختیار کر لی اور باڈی اس کی ہو گئی جسم، تو ان کا وزن کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ لیکن معتزلہ نے کہا کہ ہم اسے تسلیم عقل کے پیمانے کو استعمال کیا، تو ارشاد فرمایا قرآن مجید میں جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھی، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کو یہ یقین ہے، جو یہ امید رکھتا ہے یقین کے درجے میں کہ اللہ تعالیٰ سے قیامت میں ملاقات ہوگی۔ ابھی یہاں مسجد کی اتھارٹی کے پاس رکھا جائے کہ پرائم منسٹر آ رہے ہیں آپ کی مسجد میں، اللہ بھی سب بیٹھ جائیں گے، ساری کمیٹی کے ارکان جمع ہو جائیں گے، بھائی کیا کریں، کیسے استقبال کریں، کیا پکائیں، کیا کھلائیں، کیسے منسٹر صاحب کو کیسے ویلکم کریں، دنیا بھر کی تجاویز یہاں پر پیش ہوئی۔ بھائی آپ اپنے سوٹ سلوا کے باقاعدہ ڈرائی کلین کرا کے بھائی یہ پہنوں گا اس روز، جس روز پرائم منسٹر آئیں گے، یہ والی ٹائی لگاؤں گا، یہ والا کوٹ پہنوں گا، ایسے بولوں گا، ایسے چلوں گا، ایسے کروں گا، ساری کریں گے نہیں کریں گے تیاریاں؟ کیا خیال ہے آپ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو رہی ہو؟ ارے خان جناب سیدنا آقائے کائنات سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فتح مکہ کے موقع پر خانے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ایک صحابی بعد میں ایمان قبول کیا لیکن کفر کی حالت میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس چکر میں تھا کہ مجھے موقع ملے تو میں محمد کی جان لے لوں۔ اس نے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا، فتح کر لیا مکہ کو، اور میں اس چکر میں طواف میں آپ کے پیچھے 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 کے موقع ملے تو آپ کی جان لوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بھائی وہ پیغمبر ایک نوجوان تھا، وہ سنتا تھا کہ بدر میں ایسے مقابلہ ہوا، جنگی بدر میں ایسا ہوا ایسا ہوا، اور ایک یہاں پر نوجوان پیدا ہوا تھا، اس نے ایک دین کی بنیاد ڈالی تھی، اس کی اشاعت کری تھی، اس کے بعد وہ چلا گیا یہاں سے مدینہ منورہ، پھر ایسا مارکا ہوا، تو سننے کے ساتھ ہی اس نے ارادہ کیا کہ میں پیغمبر کی جان لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا پالا، گھوڑے کو کشمش کھلاتا تھا، بادام کھلاتا تھا، مغزیات کھلاتا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا تھا کہ میاں کیا کر رہے ہو، گھوڑے کو کیوں تیار کر رہے ہو؟ کہتا تھا کہ اس پر بیٹھ کے محمد کی جان لوں گا۔ آلیا عہد کے میدان میں آ گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، یہ نوجوان بھی اپنے گھوڑے پر آیا نیزہ لے کر، اور پوچھتا تھا لوگوں سے کہ مجھے بتاؤ محمد کون ہے، میں پہچانتا نہیں۔ کفار نے بتایا کہ وہ ہے محمد، وہ کھڑے وہاں پہ، تو اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا پیغمبر کے قریب آیا اور آپ کے اوپر اپنے نیزے سے حملہ کیا۔ آپ تو ماہر ہیں جنگ کے ماہر ہیں۔ بعض حضرات نے لکھا، کسی اور نے نہیں، پاکستان میں جنرل اکبر خان نے لکھا، ان کی کتاب ہے حدیث دفاع، دوسری کتاب آئی رسول اللہ کی جنگی اسکیمیں، تیسری الجہاد فی الاسلام۔ یہ تمام کتابیں ہیں، اس میں پیغمبر کی جنگی مہارت پر گفتگو کی ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے سپہ سالار اور کمانڈروں نے پیغمبر کی جو اسٹریٹجی تھی جنگوں کے اندر ہوا کرتی تھی، تدابیر، اس کو کہا کہ دنیا میں ایسا کمانڈر پیدا ہوا۔ تو نوجوان نے حملہ کیا، حدیث میں ہے کہ آپ نے ایسے کر دیا، کاٹ دیا اس کا، بچ گیا۔ وہ پھر آیا گھوڑا دوڑاتا ہوا، پھر حملہ کیا، حدیث میں ہے کہ پھر آپ نے ایسے کر لیا، پھر اس کا حملہ آپ دیکھا کر دیا آپ نے۔ وہ تیسری بار آیا، پھر آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ ذرا لانا دینا، صحابہ دوڑ پڑے اس کے اوپر۔ آپ نے کہا نہیں، اس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے، میں ہی جواب دوں گا۔ اور آپ نے کہا ذرا نیزہ دینا، ایک صحابی سے نیزہ لیا چھوٹا، بائیں ہاتھ میں۔ بھائی اطبا نے لکھا، بھائی شہزاد کیا سو رہے ہو؟ حضرات اطبا حکما طبیب حضرات، ابو علی سینا جو رئیس الحکما ہے، اس نے لکھا کہ انسان کے پورے جسم کی طاقت کا نچوڑ داہنے ہاتھ میں رکھ دیا،
اور داہنے ہاتھ کی پوری قوت اس کڑائی کے اندر آ گئی. بائیں ہاتھ کے اندر تو کمزور طاقت ہے. حدیث میں ہے کہ پیغمبر نے نیزہ بائیں ہاتھ میں لیا. پھر جب وہ آیا تو آپ نے ہلکے سے اس کے اوپر حملہ کیا. وہ اس کی گردن سے ایسے نکل گیا لگتا ہوا, ذرا سی کھروچ, تھوڑا سا ایک سلپ ہوتا ہوا یہاں سے گر پڑا تھوڑا سا. حدیث میں ہے کہ تڑپنے لگا, ہائے مر گیا, ہائے مر گیا, ہائے مر گیا. ساتھ میں لگا کہ کم بخت, تو اپنے گھوڑے کو بادام کھلا رہا تھا, خود روزانہ اتنی ورزش کرتا تھا ایوب بھائی کے جم میں جا کر, اور کم بخت اب ایک معمولی سا زخم تجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. نہ تیری جان ہوئی, نہ تیرے خون نکلا, نہ تجھے کوئی زخم آیا گہرا, اور تو اب اس طرح لیٹ کے تڑپ رہا ہے. کہنے لگا کہ بھائیوں تم نہیں جانتے کہ کس کے ہاتھ سے تک ہے, اور میں بچوں گا نہیں, وہی تڑپ تڑپ کر جاتے. یہ حضرات انبیاء کی طاقت ہے, یہ حضرات انبیاء کی قوت ہے. تو یہ نوجوان صحابی حالت کفر میں ہے اور کوشش میں ہے, کہتے ہیں کہ میں اس چکر میں تھا کہ پیغمبر کو ذرا مجھے تنہائی میں یا غفلت میں ملے اور میں نیزہ مار کے پیغمبر کی جان دے لوں. کہتے ہیں کہ اچانک ایک چکر میں پیغمبر پیچھے لوٹے اور مجھے بول کر میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کیا سوچ رہے ہو. ہاتھ مارا یہاں, فرمایا کیا سوچ رہے ہو. فرمایا کچھ نہیں یا رسول اللہ. کہا نہیں, جو کچھ سوچ رہے ہو اسے بدل دو. دیکھا کیا فرمایا, جو کچھ سوچ رہے ہو اسے بدل دو. کہتے ہیں کہ خدا کی قسم آپ کا یہ فرمانا اور آپ کا میرے دل کے اوپر ہاتھ کرنا, جو شخص دنیا میں سب سے زیادہ نفرت انگیز تھا, آئی بات ہٹی, دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا, ایک سیکنڈ میں دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہو گیا. آپ سے زیادہ کوئی محبوب ذات مجھے نہیں دیکھی. جس کا دین سب سے زیادہ نفرت انگیز تھا, آپ کا دین سب سے زیادہ محبوب ہو گیا. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو, کیا تیاری ہے اس کی. فمن کان یرجو لقاء ربہ, ارے بھائی کیا تیاری ہے ان سے ملاقات کی. منسٹر آ جائے تو کوٹ آپ کے سینے لگے, آپ کے سوٹ سینے لگے, میں تو 3 پیس پہنوں گا نہیں, 3 پیس پہنوں گا, پہنو 3 پیس. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ملاقات ہوگی, جو کیا لے کر جاؤ گے. بایزید بستامی کا میں نے سنایا تھا, حضرت بایزید بستامی وفات ہو گئی. خواب میں دیکھا تو دریافت آواز آئی, کسی نے خواب میں دیکھا بایزید کو وفات کے بعد کہ بایزید کیا ہوا. کہنے لگے کیا ہوا, یہ سنا تھا کہ منکر نکیر آئے گا, فلاں میں کچھ بھی نہیں ہوا. کہ کیا ہوا کہ اچانک آواز آئی کہ بایزید ہر آنے والا کوئی تحفہ لاتا ہے, تم کیا لایا ہو. تو یہ میں سوچنے لگا بھائی یہ تحفہ نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر کے تو مانگ رہے, یہ تو کچھ اور ہی تحفہ مانگ رہے ہیں. ان کو کیڈبری ٹاؤن ہی دوں, انہیں کیا دوں میں, یہ کیا مانگ رہے ہیں مجھ سے, کیا تحفہ دوں ان کو. تو وہاں سے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ آواز کس کی ہے اور تحفہ کھائے گا. فرمایا کہ بایزید ہر آنے والا کچھ لے کر آتا ہے, تم کیا لے کر آئے. بایزید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے عمل پر نظر ڈالی کہ نماز کا تحفہ پیش کروں کہ میں نماز پڑھتا تھا. ناقص. حدیث میں ہے کہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے فرشتہ, اور جب نمازی نماز پڑھ کر نکلتے ہیں, کسی سے کہتے ہیں جا تیری پوری نماز قبول ہو گئی فرشتے, کسی سے کہتے ہیں جا تیری آدھی نماز قبول ہوئی, کسی سے کہتے ہیں کہ جا تیری پاؤں نماز قبول ہوئی, اور کسی کی نماز کو میلی چادر کی شکل میں لپیٹ کر اس کے چہرے پر مارتے ہیں, اپنی نماز واپس لے جاتا, لیتا جا, اللہ کو ایسی نماز قبول کرو, اللہ کو ایسی نماز. تو بایزید کہتے ہیں کہ نماز دینے کی میں نے اپنی ساری نمازیں ناقص, اس قابل ہی نہیں کہ یہ نماز اللہ کی خدمت میں پیش کی جائے خدا کے دربار میں. میں نے اپنے روزوں پر نظر ڈالی, سارے روزے ناقص. ارے بھائی روزے ایسے رکھے جیسے رکھنے چاہیے, زبان پر کنٹرول کیا, آنکھوں پر کنٹرول کیا, اس فکر پر اور ان خیالات پر کنٹرول کیا, پیٹ پر کنٹرول کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہی دل کی تمنا اور آرزو کہ کوئی بے حیائی کا منظر نظر آ جائے, آنکھیں اسی کی تعلیم کی کوئی ایسا نظارہ دیکھنے کو مل جائے. روزے کے عالم میں وہ روزے مکمل روزے ہوں گے, بھرپور روزے کہلائیں گے, نہ قریب بھائی صحیح نہیں, وہ اللہ کے دربار میں.
बायजीद कहते हैं हज की इबादत नहीं की वो भी नाक़िस नजर आई, अनकम्प्लीट, कि ये भी पेश करने के लायक नहीं। कहते हैं कि बहुत सोचने के बाद दिल में ये ख्याल आया कि तौहीद का तोहफा पेश करें। कहेगा कि अल्लाह, मैं आपको एक जानता था, एक मानता था, और आपकी वहदानियत पर और आपके यकता व यगाना होने पर मेरा यकीन था, और मैं यही समझता था कि आप एक हैं और यही मेरा ईमान था। तौहीद क्या भाई? तो मैंने बड़े सोच समझ कर किया कि जी तौहीद का तोहफा लेकर आया। वहां से जवाब आया, शर्म नहीं आती अपने आप को मुवहिद कहते हुए कि हम तौहीद के अल्लाह आपको एक समझते थे, शर्म नहीं आती? दूर ख्वाब में देखने वाले ने पूछा बायजीद से कि बायजीद वो क्या हुआ था? आवाज आई अल्लाह की जानिब से, शर्म नहीं आती, तौहीद का तोहफा पेश करते हो, और वो दूध का वाकया भूल गए। ख्वाब में देखने वाले ने पूछा बायजीद वो दूध का वाकया क्या था? बायजीद ने कहा कि हुआ ये कि एक रोज रात को सोते वक्त मैंने दूध पिया और पेट में गुड़ुम 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 तगलोल 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 बगलोल, पेट के अंदर गड़बड़ शुरू हो गई। तो मैंने ये कहा कि मैंने दूध पी लिया था, उसकी वजह से पेट के अंदर गड़बड़ हो गई। उसी का ताना दिया, उसी को कहा कि पेट के अंदर गड़बड़ करने वाले, मर्द में मुब्तला करने वाले, अमराज के अंदर मुब्तला करने वाले, शिफा देने वाले और अमराज से निजात देने वाले, सब ने क्यों कहा कि दूध की वजह से पेट में गड़बड़ हो गई? क्यों कहा? देखो मेरे एक दोस्त थे भाई चला, वो कहते थे कि अल्लाह मियां लाई के मास्टर इन क्लास में, कि अल्लाह मियां की मिसाल ऐसी है जैसा कि मास्टर होता है क्लास में लोग वैसे ही जाते थे ना, कभी होमवर्क आप कंप्लीट कर ले गए, होमवर्क आपका कंप्लीट है, यूनिफॉर्म आपके साथ, अम्मा ने आपका चेहरा धुलाकर, बाल बनाकर, टाई लगाकर आपके क्लासरूम में भेज दिया। आप कभी एक वो बच्चा क्लास में आया जिसका होमवर्क भी कंप्लीट नहीं है, उसकी यूनिफॉर्म भी गंदी है, वो खुद भी गंदा, मास्टर के सामने खड़ा हो गया और काम निकल के लाया, खजम हुआ, वो बेचारा काम रहा वहां से, बैठ जा, बिठा दिया उसे। एक बच्चा आया निहायत ही साफ सुथरा, सारे अपना काम भरपूर करके लाया, लेकिन कापी जब चेक कर रहा है मास्टर तो उस पर रोशनाई जरा ज्यादा गिर गई, इंक और 2-3 मार दिए एकदम। बस यही अहलुल्लाह का मामला है। अहलुल्लाह ऐसे होते हैं जैसे सफेद लिबास, उनके लिबास पर इतना भी अल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं कर सकते गुनाह को, जितना कि सफेद पेज के ऊपर जरा सा रोशनाई का निशान है। समझ गए? तो इसीलिए अहलुल्लाह की पकड़ सबसे पहले, अंबिया की पकड़ देखो, अंबिया से अगर कोई गलती हो जाती है तो कुरान मजीद बड़ी सख्त ताबीर, आसान, आदम फगवा, आदम ने हमारी नाफरमानी की और वो राह रास्त से भटक गया, बड़े शदीद अल्फाज के अंदर। लेकिन सहाबा से अगर कोई भूल चूक हो गई तो हक ताला जल्ल वजहू उनके माफी मांगने से पहले खुद ही माफ कर देते, उनकी माफी मांगने से पहले खुद ही। अब क्या तैयारी वही की है? फमन का रब क्या है, अमल सालेह क्या है, और वला युशरिक भी इबादत रब्बी क्या है। बहुत सारा मजमून रह गया, फिर कभी आएगा इंशाअल्लाह। अब तो जाते हैं मैं कदे से वीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताही दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफीई फी जमील अनाम या अरहमर राहिमीन व या अरहमर रहीमीन व या रब्बुल आलमीन। ए अल्लाह, ए रहमान, ए करीम, अरहमुर राहिमीन, ए अल्लाह दुआओं को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा फरमा, ए अल्लाह हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे अंदर इफ्तिराक और तशद्दुद को उठा ले। ए रब्बे करीम हमारे अंदर इत्तेफाक की हवाएं चला दे। ए अल्लाह, दीन के काम नहीं चल सकते बगैर इत्तेफाक के। ए अल्लाह, अपने करम से, अपने रहमत से इलाहुल आलमीन हमारे क़ुलूब के अंदर मोहब्बत अता फरमा। इलाहुल आलमीन दीन की गाड़ी थमने ना पाए। ए अल्लाह, इस दीन की गाड़ी को आगे चलाने के लिए ए करीम अपना खुसूसी फज़ल फरमा। ए करीम लोगों के दिलों में इलाहुल आलमीन निफाक को निकाल। ए अल्लाह, निफाक को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन इखलास की दौलत अता फरमा। ए अल्लाह, इखलास की दौलत अता फरमा। इलाहुल आलमीन इस मस्जिद को तरक्कियात अता फरमा। इलाहुल आलमीन इसके जो मंसूबे हैं
ان منصوبوں کو کامیاب فرما اے اللہ یہ ملک غیر میں الہ العالمین یہ دوسرے ممالک کے اندر الہ العالمین اسلام کا بول بالا ہو اے اللہ اسلام کا بول بالا ہو اے اللہ دین کا بول بالا ہو الہ العالمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دین اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کا بول بالا ہو الہ العالمین اس شریعت کو اور دین کو پھیلانے میں ہم سے کام لے لے اے اللہ ہم سے کام لے لے الہ العالمین ہماری کوششوں کو قبول فرما اے اللہ حاضرین کے مقاصد سے نیک کی تکمیل فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد